السلام علیکم. ہائی اینڈ ہیلو مائی ڈیئر ویورز. ویلکم بیک ٹو مائی چینل نوشین ٹاکیز. ایک نئی ویڈیو ایک نئی کہانی کے ساتھ. ہرے شمو اوئے کم بخت اب اٹھ بھی جا، سورج چڑھ گیا ہے. اور اس مہارانی کی نیند نہ ٹوٹی، سستی ماری مردوں سے شرط لگا کے سوتی ہے. اور شمو اس چیخ و پکار پر ذرا سا ہلی اور کروٹ بدل کر پھر غافل ہو گئی. اب کی بار اماں نے پرانا فارمولا اختیار کیا، جوتا اتار کر سیدھے شمو کے کمر پر مارا اور شمو بل بلا کر اٹھ بیٹھی اور کمر مسلتی ہوئی اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھنے لگی. پورے صحن میں دھوپ کا راش تھا اور گھر کا کچا فرش پورے دن دھوپ میں جلنے پر خود کو حامدہ کر رہا تھا. ایک کونے میں اینٹوں سے بنا چولہے میں راکھ کی چنگاریاں بتا رہی تھی کہ ناشتہ تیار ہو چکا تھا. اماں کمرے سے نکلی تو شمو کو یوں گمسم دیکھ کر بولی، اب اٹھ بھی جا مہارانی اور ناشتہ کر لے، مجھے کام پہ جانا ہے، دیر ہو رہی ہے. شمو انگڑائی لیتے ہوئے بولی، کیا ہے اماں، ساری رات مچھر نہیں سونے دیتے، اور جب ان منحوسوں کا پیٹ بھرتا ہے تو پھر تو چیخنے لگ جاتی ہے. جلدی اٹھ بھی جا، دروازہ بند کر لے، اتنی دھوپ ہو گئی ہے، وہ موٹی شیخانی بہت ناراض ہوگی. شمو نے منہ کھول کر جمائی لی اور بولی، اماں ایک دھوپ ہی تو مفت میں آتی ہے اس گھر میں، اس کو تو برا بلا نہ کہا کر. اماں نے اس کی آدھی بات سنی اور دروازہ پار کر گئی. شمو نے منہ دھونے کے لیے سرکاری نل کھولا تو اس میں پانی کے بجائے ہوا سیٹی بجاتی ہوئی نکلی، مگر ساتھ ہی میں دیکھا کہ بالٹی میں پانی بھرا رکھا تھا تو شمو کو اماں پہ پیار آیا. منہ دھونے کے بعد جب ناشتے کو ہاتھ لگایا تو سارا پیار دھواں ہو گیا. کالی سی بدرنگ چائے اور 2-3 سوکھے پاپے اس کا منہ چڑھا رہے تھے. ناشتہ زہر مار کرنے کے بعد اس نے جھاڑو اٹھائی اور کمرے کی اینٹوں والے فرش پر پھیری، پھر اسی بالٹی کے بچے ہوئے پانی کا ہلکا سا چھڑکاؤ صحن میں کیا اور جھاڑو سے ادھر کا مٹی ادھر اور ادھر کی مٹی ادھر کرنے لگی. چھوٹا سا صحن تھا، شروع ہوتے ہی ختم ہو جاتا. ناشتے کے برتن دھو کر لکڑی کے ٹوٹے ہوئے تختے پر رکھ دیا. لو جی، اللہ اللہ خیر صلاح، سارے کام ختم ہو گئے. اب شمو تھی اور اس کے پرانے رسالے، جنہیں وہ بڑے پیار سے کسی خزانے کی طرح چھپا کر رکھا کرتی. شمو پوری طرح کہانی کے منظر میں کھوئی ہوئی تھی کہ اچانک میوزک کی تیز آواز نے اس کے پرسکون ماحول کو توڑ دیا. شمو بے ساختہ ڈر گئی اور نظر ساتھ والے 2 منزلہ مکان کی کھڑکی پر گئی تو دل جل کر خاک ہو گیا. وہ شوخا آج پھر کھڑکی کا شیشہ سرکائے خباثت بری نظروں سے شمو کو دیکھ رہا تھا اور اس پر انتہائی واہیات گانا لگا رکھا تھا. اور شمو بیچاری بڑبڑاتی ہوئی اسے 1000 گالیاں دیتی ہوئی برآمدے سے کمرے کی راہ لی. اف، اتنی گرمی میں اب کمرے میں بیٹھنا پڑے گا. زینو کے تیزی سے چلتے ہاتھ کام نپٹانے لگے، لیکن دل اس کچی آبادی کے ٹوٹے پھوٹے مکان میں اٹکا تھا جہاں وہ اپنا انمول خزانہ اللہ کے سہارے چھوڑ آئی تھی. اور زینو سوچنے لگی کہ بس اب کی دفعہ جب بھائی آئیں گے تو ان سے شمو کی بات ضرور کروں گی کہ اب کی بار شمو اور یوسف کا نکاح ہو جانا چاہیے. زینو آئی ملکانی جی. زینو دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی ہوئی بولی، زینو کل ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، اس لیے صبح سے ہی آ جانا، اور ہاں اپنی بیٹی کو بھی لے آنا. زینو سچ مچ پریشان ہو گئی کیونکہ اس کے بھتیجے یوسف نے صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ دیکھو بوا، تم کام کرتی ہو کیونکہ تیری مجبوری ہے، لیکن شمو کو کبھی کام کے لیے اپنے ساتھ نہ لے جانا، وہ بہت معصوم ہے، اسے زمانے کی تیزی اور چالاکیوں کا پتہ نہیں. اب جب کہ شادی میں تھوڑا ہی وقت تھا تو زینو نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مسئلہ کڑا ہو، تو بات بناتے ہوئے بولی، ملکانی جی
شمو کو تو بخار ہے، صبح جب میں آ رہی تھی نا تو وہ بیچاری بخار میں تپ رہی تھی، مگر آپ فکر نہ کرو جی، میں آ جاؤں گی۔ ملکانی نے ہاں کہہ کر منہ پھیر لیا اور بڑبڑاتی ہوئی بولی، ان کام والیوں کے بھی 100 نخرے ہیں، منہ میں ہڈی ڈالے رکھو تو ٹھیک، ورنہ آنکھیں ماتھے پر رکھ لیتی ہیں۔ زینو کے کانوں تک ساری بات بخوبی پہنچا کر ملکانی اٹھ کر چل دی۔ اوہ، ان دولت والوں کی نظر میں غریب انسان اور کتا ایک جیسے ہوتے ہیں، واہ مولا تیری تقسیم۔ زینو خود سے نظریں چراتی گھر کی طرف چل دی۔ ہاتھ شمو کی سہیلی کی منگنی تھی اور اسے جلدی گھر جانا تھا، ورنہ شمو کا منہ غبارے کی طرح 2-3 دن پھولا ہی رہنا تھا۔ جب زینو گھر میں داخل ہوئی تو شمو نے کہا، ارے اماں، اتنی دیر کر دی، جمیلہ ناراض ہو رہی ہوگی۔ تو اماں نے کہا، ہاں تو گئی ہوں، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تیار کیسے ہوتی، بغیر استری کے ہی کپڑے پہن لیتی۔ کتنی منتیں کی تھی کہ اس پہلی پر استری لے لو، مگر نہ جی، ہر چیز تو تیرے لیے غیر ضروری ہے، اب جلدی سے ماسی بشیران کے گھر سے استری لا دو۔ زینو کے چہرے پر بے بسی سی چھا گئی۔ وہ کون سا چپ چاپ استری دے دے گی، پہلے تو 100 باتیں بنائے گی، پھر ہی ہاتھ آئے گی۔ اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا اور چپل گھسیٹتی ہوئی بشیران کے گھر چل دی۔ اتنے میں شمو نے ہاتھ منہ دھو کر اپنے لمبے ریشمی بالوں میں کنگھی کی اور اماں کی بکسے سے وہ سنہرا کلپ نکال کر لگا لیا جو یوسف پچھلی عید پر لایا تھا۔ اماں استری تو لے آئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ماسی بشیران کے کڑوے جملوں کی کہانی سجی تھی۔ شمو نے خریدنا مناسب نہ سمجھا اور استری کا پلک لگانے لگی۔ جمیلہ کے گھر تقریباً مہمان آ چکے تھے، اسی لیے اس کا موڈ خراب تھا۔ شمو نے اس کو گلے سے لگا کر کہا، ارے دیکھو، زیادہ غصہ کرے گی تو تیرا سارا میک اپ خراب ہو جائے گا۔ جمیلہ بھی ہنس دی اور اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔ سب عورتوں کی نظریں شمو کے چہرے کا طواف کرنے لگی، جہاں میک اپ کے نام پر صرف آنکھوں میں کاجل سجا ہوا تھا اور بس۔ اسے اس سے زیادہ کی اجازت نہ تھی اور نہ ضرورت تھی۔ اس کی دمکتی رنگت کو کسی کریم کی ضرورت ہی نہ تھی اور رخساروں پر جھلکتی قدرتی گلابیاں اور استوان ناک میں چمکتی چاندنی کی لونگ وہ زینو کے گھر کا چاند تھی، جسے اپنی چاندنی کا خود بھی ادراک نہ تھا۔ وہ معصوم تھی، اپنے ارد گرد کے تمام تر بدصورتیوں سے ناواقف، کچے پکے ایک کمرے کے گھر میں خوش، مطمئن اور مگن رہتی تھی۔ جب بھی یوسف آتا، اس کی نظروں کی تپش سے وہ پگھل جاتی، مگر اس نے آنکھوں کی زبان سے ہٹ کر کبھی کچھ نہ کہا۔ منگنی کی رسم ہوتے ہی وہ دونوں گھر چلی آئیں تو شمو کا دل دھک سے رہ گیا، کیونکہ استری تو ماسی بشیران کو واپس ہی نہ کی تھی۔ زینو بھی پریشان ہو گئی اور لگی شمو کو ڈانٹنے، ارے نامراد، ہو گئے تیرے شوق پورے، اب تو وہ میرا جان ہی کالے گی۔ کتنی دفعہ سمجھایا ہے کہ پانی کا چیٹا ہی دے دیا کر کپڑے پر، سیدھے ہو جاتے ہیں۔ نہ جی، آج کل کی لڑکیوں کو تو اس فیشن کی لت لگ چکی ہے۔ شمو چپ چاپ آنسو پیتی باہر صحن میں چارپائی پر لیٹ کر آسمان پر سجے ستاروں کو دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کرنے لگی، میرے پیارے اللہ جی، اماں کا غصہ ٹھنڈا کر دو، ورنہ وہ اپنی طبیعت خراب کر لے گی۔ اب آپ ہی بتاؤ، میں اس سوتی جوڑے کو بغیر استری کے پہنتی تو سب میرا مذاق اڑاتے۔ کسی کو کیا پتا کہ ہمارے پاس استری ہی نہیں ہے۔ میرے اللہ میاں، آپ کچھ ایسا کر دو کہ ماسی بشیران اماں کو کچھ نہ کہے، میں آئندہ استری کے بغیر ہی کپڑے پہن لوں گی۔ اب کمرے میں خاموشی چھائی تھی۔ شمو نے ڈرتے ڈرتے اندر قدم رکھا تو اماں نے منہ پر دوپٹہ ڈال دیا۔ یہ ناراضگی کا انداز تھا۔ شمو چپ چاپ اماں کے پاؤں کے پاس بیٹھ گئی اور ہولے ہولے پیر دبانے لگی۔ ہمیشہ اسی طرح دونوں کی صلح ہو جایا کرتی تھی۔ زینو آج معمول سے کچھ پہلے ہی ملکانی کے گھر پہنچ گئی، کیونکہ ان کے یہاں گاؤں والے رشتہ دار آ رہے تھے، اس لیے ملکانی کا پارا
چڑھا ہوا تھا۔ زینو کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی۔ کام والیاں تو اور بھی تھیں، لیکن زینو عمر رسیدہ ہونے کے باوجود دیانت داری اور لگن سے کام کرتی تھی۔ کیونکہ مہمانوں نے کچھ دن قیام کرنا تھا، اس لیے آج اسٹور سے بستر اور دوسری اشیاء نکلوانے میں بھی اس کی مدد درکار تھی۔ زینو نے گیسٹ روم کی صفائی ستھرائی کی، جلدی جلدی نئے چادریں، تکیے اور پردے نکالے۔ یوں نئے پردے اور چادروں سے گیسٹ روم نیا نیا سا لگنے لگا۔ سامان سیٹ کر کے رکھتے ہوئے زینو کی نظر ایک پرانی استری پر پڑی جو بیکار پیٹی میں رکھی تھی، تو پوچھے بغیر نہ رہ سکی، ملکانی جی یہ استری ادھر کیوں رکھی ہے؟ ملکانی نے سرسری سا دیکھا اور بولی، بس پرانی ہو گئی تو ادھر رکھ دی۔ تم کیا پرانی چیزوں کو دیکھی جا رہی ہو؟ جلدی جلدی ہاتھ چلاؤ، کچن سارا بکھرا پڑا ہے۔ سارا دن کی محنت کے بعد زینو کی بوڑھی ہڈیاں درد کر رہی تھی۔ مہمان کھانا کھا کر گیسٹ روم میں آرام کرنے جا چکے تھے، تو اس نے ملکانی سے اجازت لی۔ ملکانی نے بچا ہوا کھانا اور چند 100 روپے زینو کے ہاتھ پر رکھے تو وہ ڈرتے ڈرتے بولی، ملکانی جی ایک بات کہوں اگر ناراض نہ ہو تو؟ ہاں ہاں بولو۔ مجھے اگر پیسوں کے بجائے وہ پرانی استری دے دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ وہ استری؟ تمہیں کس نے کہا کہ وہ پرانی استری ہے؟ بس ہو گئی نیت خراب۔ زینو میں سمجھتی تھی کہ تجھ میں ایسی عادتیں نہیں، مگر نہ جی، یہ ساری قوم ہی ایک جیسی ہے، دوسروں کی چیزوں پر نظر رکھنے والی۔ بی بی یہ پیسے رکھنے ہیں تو رکھ لو، ورنہ وہ رستہ پڑا ہے، کام والیاں بہت ہیں، ایک اینٹ اٹھاؤ تو 1000 نکلتی ہے۔ زینو کی نظریں اتنی ذلت سہنے کے بعد اس قابل نہ رہیں کہ وہ اوپر کو اٹھائی جاتی۔ کتنے سالوں سے وہ اس گھر کا رزق کھا رہی تھی، لیکن اس کے جسم کا جوڑ جوڑ اس رزق کا کفارہ دے چکا تھا، اس پر کوئی قرض نہ تھا۔ اس نے اسی طرح نگاہیں زمین پر گاڑے وہ پیسے اپنے پلو سے باندھ لیے کہ وہ اس کے خون پسینے کی کمائی تھی۔ اس نے الوداعی نگاہوں سے اس گھر کے عالیشان در و دیوار کو دیکھا اور باہر آ گئی۔ اس کے پیچھے آوازیں تھیں، شور تھا، حد حرام، بدنیت، دوسروں کی نعمتوں سے جلنے والیاں۔ زینو ان آوازوں کو پیچھے چھوڑتی آگے بڑھتی رہی، لیکن وہ آوازیں بڑی موجوں کی طرح اس کے پیچھے بڑھتی چلی آئیں۔ واہ ابا، تم نے جو سبق پڑھایا، دیکھ لیا اس کا نتیجہ۔ زینو پورے راستے یہی سوچتی رہی اور خود سے کہتی رہی، تو کہتا تھا زینو یاد رکھنا، محنت میں عظمت ہے، اس میں انسان کی بڑائی ہے۔ کہاں گئی عظمت اور کدھر ہے وہ بڑائی؟ اتنی ذلت، اتنی رسوائی، ان پیسے والوں نے نہیں مرنا کیا؟ کس بات کا عزام ہے ان کو؟ میں نے بھیک تو نہ مانگی تھی، بس اپنی محنت کا صلہ، اپنی مرضی کا چاہا تھا، مجھے کیا ملا؟ زینو اپنے جسم کا بوجھ گھسیٹتی ہوئی گھر میں داخل ہوئی تو شمو نے ماں کا چہرہ دیکھا تو اس کا دل ڈر سا گیا۔ فوراً بولی، اماں کیا ہوا؟ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تیرا چہرہ کیوں پیلا پڑا ہے؟ زینو چارپائی پر بیٹھ گئی تو شمو بھاگ کر گڑھے میں سے پانی بھر لائی۔ تو ملکانی کے گھر گئی تھی نا، سب خیر ہے؟ کچھ کڑوا بول دیا ہوگا اس نے؟ تو زینو نے چیختے ہوئے کہا، چپ ہو جا، کیوں میرا سر کھا رہی ہے، دفع ہو جا۔ شمو خاموشی سے چارپائی کے کنارے پر ٹک گئی۔ بہت دیر گھر میں سکوت طاری رہا، پھر دور کہیں سے کسی پھیرے والے کی آواز آئی جو رفتہ رفتہ قریب آتی گئی۔ زینو نے ایک نئی عزم کے ساتھ باہر جلدی سے چلی گئی۔ کچھ ہی دیر بعد ایک نئی نکور استری لے کے واپس گھر میں آئی تو شمو کی حیرت کی انتہا نہ تھی۔ وہ کبھی استری کو دیکھتی اور کبھی ماں کے تمتماتے چہرے کو۔ زینو نے استری شمو کے ہاتھ میں تمائی اور بولی، لے اب ہو جا خوش، اب تیری ماں نے پرانا سبق بھول کر نیا سبق پڑھ لیا ہے،
صبر، برداشت، قربانی، کفایت شعاری اور کسی اچھے وقت کے انتظار میں اپنے من کو مارتے رہنا۔ اماں خوشی سے اٹھلاتی لہراتی نہ جانے کہاں چلی گئی۔ شمو دل پر ہاتھ رکھے دروازے میں آ کڑی ہوئی۔ ساتھ والوں کے گھر سے اماں کی چہکتی ہوئی آواز آ رہی تھی، ارے تجھے پتہ ہے ساجدہ، میں نے پٹھان بھائی سے استری لی ہے، پورے 1000 میں آدھے پیسے دیے ہیں، باقی اگلے مہینے پہ دے دوں گی۔ زینو ساجدہ کی بات سنے بغیر اگلے گھر روانہ ہو گئی۔ شمو سوچنے لگی کہ اماں کے دماغ پر اثر ہو گیا ہے۔ زینو پورے محلے کو نئی استری کی خبر دے کر ہی لوٹی۔ اگلے دن بڑے بھائی کے سامنے زینو نے 2 ٹوک انداز میں بات کی اور ہفتے کے اندر ہی شمو کی نکاح پر زور دیا۔ یوسف بھی نوکری پر لگ گیا تھا، اس لیے بڑے بھائی کے پاس کوئی بہانہ نہ تھا۔ شمو اس کی بھانجی تھی اور گھر کی بات تھی، طے یہی پایا تھا کہ جمعے کو سادگی سے نکاح کر دیا جائے۔ باقی کے دن عجیب افراتفری میں گزرے۔ زینو ملکانی کا کام تو چھوڑ ہی چکی تھی، باقی گھروں سے بھی چھٹی لے لی۔ جمعے کو جمیلہ صبح سے ہی آ گئی تھی۔ رات کو محلے والیوں نے تالی بجا بجا کر خوب رونق لگائی اور ساتھ ہی شمو کے ہاتھوں پر مہندی بھی لگائی۔ زینو بس بھیگی بھیگی آنکھوں سے شمو کو دیکھتی اور سوچتی رہی کہ کاش آج شمو کا باپ زندہ ہوتا تو کتنا خوش ہوتا، اور آگے کی سوچیں تالی اور گانوں کی آوازوں میں دب جاتی اور زینو بے سرہ آواز میں لڑکیوں کا ساتھ دینے لگتی تو لڑکیوں کی کی شروع ہو جاتی۔ عام سی کم قیمت سرخ جوڑے میں شمو پر ٹوٹ کے روپ آیا تھا۔ آج تو یوسف کی چپ بھی نرالی تھی، اس کے ہونٹوں پر کھلتی مسکراہٹ میں کئی انکہی داستانیں چھپی تھی۔ بس چند گھڑیوں بعد شمو اس کی ہو جائے گی اور وہ ساری باتیں کہہ دے گا جو اس نے سالوں سے دل کے خانوں میں بند کر کے رکھے تھے۔ نکاح کے بعد مبارک مبارک کی صداؤں سے شمو کا کچا گھر گونج اٹھا۔ بڑے بھائی نے پاس آ کر کہا، دیکھ زینو، تیری ضد ختم ہوئی، اب شمو میری بہو ہے، اب تو بھی اپنا سامان باندھ لے اور اپنے بھائی کے گھر چل۔ زینو نے بھائی کی طرف مان بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، ہاں چلوں گی، ضرور چلوں گی، بس کچھ دن ٹھہر جا، آج کی ضد نہ کر۔ تو بڑے بھائی نے زینو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، جیسی تیری مرضی۔ تو جمیلہ زینو کے پاس آ کر بولی، خالہ چادر کہاں ہے جو شمو کو اڑانی ہے؟ زینو بولی، میں لاتی ہوں۔ اس نے اپنا پرانا بکسا کھولا تو اس میں سے وہ چادر نکالی جو شمو کے ابا زینو کے لیے لایا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد زینو نے شمو کے لیے رکھ چھوڑی تھی۔ زینو نے محبت سے چادر کو پھیلایا اور بھیگی بھیگی آنکھوں سے ان سارے گلاب لمحوں کو یاد کیا۔ خالہ جلدی کرو، دیر ہو رہی ہے، یہ کیا استری بھی نہیں کیا، کتنی سلوٹیں ہیں؟ جمیلہ نے چادر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زینو نے چادر میز پر پھیلائی اور جمیلہ سے بولی، ارے چل تو شمو کو سنبھال پگلی، اتنی دیر سے روئے جا رہی ہے، میں اس پر استری پھیر کر آتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد جب جمیلہ نے اندر قدم رکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ زینو کچے فرش پر گری تھی، ایک ہاتھ میں چادر اور دوسرے ہاتھ میں استری پکڑے وہ مردہ پڑی تھی۔